اصلی کہانی ہے جو بیچ میں ہم سب کو جو اصل میں ڈر لگتا ہے نا، جب ہمارا سگا باپ مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی میری باری بھی آ گئی۔ اصلی کہانی ہے جب سب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں کام آنا، اصلی وہ مسجد والا بندے کام آنا ہے میرے، اگر کام کا ہوا تو۔ جوان جتنا زیادہ تپا ہوا ہے نا اس وقت فحاشی پہ، مجھے پتا ہے بے شک آپ سب کے موبائل اس وقت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، مگر گناہ کو گناہ سمجھ کے چھپا کے کرتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے نہیں رکھتے کرتے۔ آپ کو پتا ہے گناہ آئیڈینٹی کی جو بنا ہے وہ پڑی ہوئی ہے، اس کی سٹرکچر کوئی بنا نہیں رہا۔ نوکریوں میں 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں مگر دل میں برا جان رہے ہوتے ہیں کہ یار صدقہ کر دوں گا، زکات کر دوں گا۔ ہر ایک کو پتا ضرور ہے کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے۔ پھر چھوٹے موٹے وہ جو گرین ٹیکے والے مولوی صاحب ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں ہم کہ نماز پڑھ لیا کرو بس۔ گرین ٹی کا مطلب پتا نا، ان کو بریلویوں کو نہیں کہا گرین ٹی۔ گرین ٹی کا وہ ہوتا ہے جو ہر چیز ٹھیک کر دیتا ہے، شوگر کوٹڈ اسلام۔ وہ یوٹیوب پہ بہت ہیں، باہر امریکہ میں تو سب کے سبھی تقریباً گرین ٹی کے والے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی غلط۔ نماز پڑھی تھی، فجر پڑھی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہاں سے اٹھ کے یہاں پہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آئے نا بیٹھے، جیسے احسان کیا ہم نے صبح فجر پڑھی۔ یہ وہ ہیں جو سفید جھنڈا لہرا کے پوری امت مسلمہ کو کنفیوز کرنے والے کلرکس۔ خدا کی قسم نواز شریف عمران خان کا قصور نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے نا قصور اس کا ہوتا ہے جس کے پاس اصلی کتاب ہوتی ہے۔ یہ سارا کا سارا قصور جو ہے نا ہماری مسجدوں سے آیا۔ جمعے خطبوں میں آئیڈینٹی کلیئر نہیں کی جا رہی ہماری۔ میں آپ سب کو پتا ہے یار، دین سیکھنا ہوگا، میں اسد عمر کے پاس جاؤں گا پنڈی میں، آپ سب کو ہی پتا ہے یار۔ میری بات ہوئی تھی، انہوں نے پتا کہا ایک دفعہ وہ الحمد شریف والی سورت پہلے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کا نام ہی نہیں پتا ان کو، الحمد شریف۔ سورہ اخلاص کا نام کیا ہے؟ قل هو اللہ، سورہ قل هو اللہ، نہیں قل شریف، سورہ قل هو اللہ، سورہ الحمدللہ۔ یہ دین سکھائیں گے، مجھے ہی پتا ہے، میں دین سیکھنے ان کے پاس نہیں جاؤں گا، ہم سب کو پتا ہے اس بات کا۔ اس بارے میں نہ میں کنفیوز ہوں نہ آپ کنفیوز ہے کہ سر جس طرح ہم سلمان خان کو فلم دیکھنے کے لیے رکھتے ہیں، آپ کو سیاست کے لیے رکھا ہے ہم نے، ہم سب کو پتا ہے اس بات کا۔ اصلی کہانی ہے جو بیچ میں ہم سب کو جو اصل میں ڈر لگتا ہے نا، جب ہمارا سگا باپ مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھائی میری باری بھی آ گئی۔ اصلی کہانی ہے جب سب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں کام آنا، اصلی وہ مسجد والا بندے کام آنا ہے میرے، اگر کام کا ہوا تو۔ ہم سب کو پتا ہے اس بات کا۔ میں اپنے ابھی فرد کی بات کر رہا ہوں، آپ کے محلے میں نا 2 یا 3 بدماش بندوقیں لے کے گھس جائیں، ہم سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ شریف مومن سے کسی کے باپ کو بھی ڈر نہیں لگتا۔ یہ جو سفید ٹیکے والے گرین ٹیکے والے جو ہے نا، ان سے ان کے فالوور سے کسی بھی شر پسند کو ڈر نہیں لگے گا۔ ڈر اسی سے لگے گا کہ جس نے مسل بنایا ہوگا اسلام کا کہ تو میرے سامنے چوری کر کے تو دکھا، تو کوئی لڑکی پکڑ رہا میرے سامنے، تجھے پتہ چلے کہ مسلمان کے سامنے گناہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ہمارے کیا ہوتے ہیں ہمارے سامنے گناہ جیسے کوئی لڑکی کوئی ہوا کرا ہوگا، بس یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور حدیث میں فٹ کی ہوگی کہ دل میں برا جاننے والا ہوں، حالانکہ ایسی خباثت ہے کہ وہ ویڈیو وائرل کرتے ہوئے خوش بھی ہو رہا ہوگا، 250 لائکس، یہ دل میں برا جان رہے ہیں آپ کہ ایک لڑکی ہوا ہوئی تھی آپ کے سامنے۔ تو ہم سب کو پتا ہے کہ کسی نے الٹا چکا گھما دیا، اور اللہ کی قسم مجھے تو پتا ہے وہ میرے اماں ابا نے نہیں گھمایا، آپ کے اماں ابا نے نہیں گھمایا، وہ مسجد سے گھمائے۔ ہم سب کو اس ڈیفینیشن کے اوپر آنا پڑے گا کہ میاں ایک منٹ رک جاؤ، گورا اتنا بڑا ٹیرر کیوں ہے؟ ایسا کیا کرتا ہے؟ گورے کا نشانہ بہت تیز ہوتا ہے، جب وہ بندوق پکڑتا ہے تو سجدہ کیوں کرتے ہیں سارے؟ ایسا کیا ہو رہتا ہے؟ دیکھیے برا نہ مانے، مغالطے میں نہ رہیے، میرے اور آپ کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے۔
عقیدہ ہے والدین سے ملا ہے. یقین والا ایمان کہاں ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیے، اللہ آپ کو توفیق دے. کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے؟ کیا مجھے یہ واقعی یقین ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے؟ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ ٹٹولیے اپنے دلوں کو. اگر یقین ہوتا کہ اللہ کا کلام ہے تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے عربی بھی نہ سیکھ سکتے. انگریزی آپ پڑھیں، اور پڑھی آپ نے ایسی کہ انگریزوں کو پڑھا دے. کیا نہیں کیا، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، کون کون سے فنون نہیں سیکھے، ڈاکٹر. اتنی عربی نہیں سیکھی. تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا یقین تھا میری کتاب پر، اللہ پوچھے گا تمہارا سلوک کیا تھا میری کتاب کے ساتھ. تم نے پڑھا اس کو، سمجھا اسے سمجھنے کے لیے عربی سیکھی؟ تو تم جھوٹ بول رہے. تمہارا کوئی ایمان نہیں تھا میری کتاب. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جنہوں نے سود کو اپنے پورے نظام کی جڑ بنیاد بنایا ہو، ان کا ایمان کوئی ہے اللہ پر؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حرام کسی شے کو اپنے لیے حلال کر لیا اس کا کوئی ایمان نہیں. دوبارہ آج بھی کرنا ہے تو دوبارہ ایمان پیدا کرنا. ایمان، عقیدہ نہیں، ایمان. صرف لپ سروس نہیں، اقرار باللسان نہیں، تصدیق بالقلب. میٹھے میٹھے مسلمان بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ قرآن کو جب آگ لگائی گئی تو آپ کو تو بڑا اشتعال آیا ہے، لیکن جو کچھ آپ قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ کتاب زندگی تھی، کتاب ہدایت تھی. انہوں نے آگ لگائی ہے، آپ نے آگ لگائے بغیر اس کتاب کے اوپر پابندی لگا دی ہے. اسے جزدان میں لپیٹ کے سب سے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے جہاں سے کوئی غلطی سے بھی نہ اٹھا لے. اپنی بچیوں کی رخصتی کے لیے بچوں کو نیچے سے گزارنے اور پیپر دینے کے لیے بچوں کو جانے کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے. اس سے زیادہ آپ قرآن کو اہمیت نہیں دیتے تو شامت تو آپ کی بھی آنی ہے. قرآن کی بے حرمتی تو آپ نے بھی کی ہوئی ہے. وہ لوگ جو پوری زندگی قرآن کھول کے نہیں پڑھتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی ہے، وہ لوگ مر جاتے ہیں تو ان کی میت پہ بیٹھ کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ثواب پہنچانے کے لیے. تو کیا ثواب پہنچنا ہے ان کو خود ہی سمجھ لیں، جس نے خود اپنی زندگی میں اللہ کو سیریس نہیں لیا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، 30 قرآن حکیم میں سخت ترین آیات میں سے ہے. پارہ نمبر 19 کے پہلے پیج پہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا. ہمیں تو بتایا گیا نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے، لیکن شکایت بھی تو لگائیں گے. اور جب شکایت لگے گی پھر شفاعت کی انٹینسٹی کیا رہ جائے گی، اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام پوری زندگی قرآن 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 قرآن. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن، وہ غدیر خم کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک. اللہ کی رسی اس کتاب کو کہا گیا. مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت پڑھو. مطلب یہ ہے کہ بائنڈنگ فورس امت کے لیے فرقہ واریت سے نجات کے لیے قرآن ہے. تبھی کہا گیا نا کہ اللہ کی رسی کو پکڑو. بائنڈنگ فورس ہوگی تو پھر آپ علیحدہ نہیں ہوں گے نا. اور اس کو وائس ورثہ بھی کر لے کہ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا وہ لازمی فرقہ واریت میں پڑ جائے گا. اینڈ وائس ورثہ. فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا ہے، اور اگر چھوڑیں گے تو فرقہ واریت آٹومیٹکلی ہو جائے گی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تقریر کوئی خطبہ دیتے، چاہے جمعے کا ہوتا عیدین کا ہوتا، آپ علیہ السلام ہر خطبے کا آغاز اس سے کرتے حمد و صلات کے بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ. آگاہ ہو جاؤ کہ بہترین کلام، بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وَخَيْرُ الْهَدِي هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا. اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں.
वकुल्ल मुहदसतिन बिदअह, और तमाम नए काम बिदअतें हैं, वकुल्ल बिदअतिन दलालह, और तमाम बिदअतें गुमराहियां हैं, वकुल्ल दलालतिन फिन्नार, और तमाम गुमराहियां दोजख में ले जाने वाली हैं। सही मुस्लिम में भी, सुन्नत नसाई में भी, अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा में भी स्कैटर्ड फॉर्म में ये सारे खुतबे मौजूद हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम पूरी जिंदगी जिस किताब को एम्फसाइज करते रहे, उस किताब को आग लगाने पर काफिर पर तो गुस्सा है, जो आपने इंटेलेक्चुअल आग इस किताब को लगा रखी है, फिजिकल आग नहीं लगाई हुई। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि उन्होंने भी किताबुल्लाह की तौहीन की, आपने तौहीन इस हवाले से कर दी कि कुरान के ऊपर अमल ही नहीं किया, कुरान को जुज़दान में लपेट के रख दिया, उसका तर्जुमा ही नहीं पढ़ा। और यार कोई गोरा भी आपको खत लिखे ना, तो आप 4 दोस्तों के पास जाएंगे उसका तर्जुमा करवाने के लिए। और जो अल्लाह ने आपकी किताब जिंदगी आपकी तरफ भेजी, आपके पास ये टाइम भी नहीं कि उसके तर्जुमे हुए में। अगर आप बरेलवी हैं, अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ लें, अगर देवबंदी हैं, अशरफ थानवी साहब का पढ़ लें, अगर अहले हदीस हैं तो जूनागढ़ी साहब का पढ़ लें, अगर आप अहले तशय्युअ हैं तो सैयद फरमान अली शाह साहब का पढ़ लें। अगर आप बिल्कुल सादा मुसलमान हैं, किसी का नहीं पढ़ना चाहते, न्यूट्रल बंदों का, तो आप मौला मदूदी का पढ़ लें, और इसी तरीके से फतेह मोहम्मद जलंधरी का पढ़ लो। पढ़ो सही, रोंद ना मारो। तो कुरान को उन्होंने आग लगाई भी है, और आपने आग लगाए बगैर कुरान बैन किया हुआ है। और इससे बढ़कर यह कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का मौलवी कहता है कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये जो यहूदी नुमा मौलवी आपके मेंबर पर चढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई यहूदी ईसाई आके कि कुरान नहीं डायरेक्ट पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे, तो आप कहेंगे अल्लाह का दुश्मन है। और अगर मौलवी कहता है तो आप कहते हैं सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही कह रहे हैं मुफ्ती साहब। तो इसकी फकी मेरे पास है, इनसे क्या हम डायरेक्ट कुरान पढ़ते भी नहीं है, हम तो अहमद बरेलवी साहब से पढ़ रहे हैं क्योंकि तर्जुमा उन्होंने किया हुआ है। आप बताएं, आपको कुरान ज्यादा आता है या अहमद बरेलवी साहब को? तो कौन सा बरेलवियों का मुफ्ती है जो कहेगा मुझे ज्यादा आता है? तो उन्होंने उर्दू में किया, और उर्दू मेरी मदर टंग है। जिस तरह सहाबा किराम की मदर टंग थी अरबी, उनको किसी से तर्जुमा नहीं कराना पड़ता था। ज्यादातर सहाबा बिल्कुल उम्मी थे, अनपढ़ थे, लेकिन उनकी जुबान थी, उनको समझ आती थी। अब उर्दू तो हमारी अपनी जुबान है ना, उर्दू सीखने के लिए तो हमें किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मौलवी के पास जाना है तो सबसे बड़े मौलवी ने तर्जुमा कर दिया अहमद बरेलवी साहब। जो बंदी से पूछे कि आपको ज्यादा इल्म है या अशरफ थानवी साहब को, थानवी साहब को, तो हम कहें हम तो उनसे पढ़ते हैं, उन्हीं का तर्जुमा है। और ये तर्जुमे उन्होंने क्या कुरान बेचने के लिए और पैसे कमाने के लिए लिखे थे कि अवामुन नास की भलाई के लिए? भलाई के लिए। तो सर उस भलाई से हमें नफा भी नहीं आप उठाने देते। कहते हैं उलमा से दूर करते हो। सर हम कहते हैं उलमा से जोड़े, हम ही तो जोड़ रहे हैं, दूर नहीं कर रहे। हाँ, जो सो कॉल्ड मौलवी बने हुए हैं जो कुरान से दूर करना चाहते हैं, हम कहते हैं उनसे बचें, नकालों से होशियार रहे। आज गोरे को कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़ के हिदायत मिल रही है। 2007 में क्लिंटन पाकिस्तान आए, 2 दफा प्रेसिडेंट रहे अमेरिका के। मैंने खुद जियो के ऊपर उनकी ये वीडियो देखी हुई है, यूट्यूब पे भी आपको उम्मीद है मिल जाएगी। इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। क्यों? वहां किस हाफिज़ाउल्लाह, किस रहीमाउल्लाह, किस आयतुल्लाह, किस दामत बरकातुम आलिया, किस मुद्दजिल्लुहु की दावत पहुंची हुई है। कुरान का तर्जुमा जब 2001 में ट्विंस टावर के अटैक के बाद इस्लाम को मिलायन किया गया, लोगों ने इस्लाम को स्टडी करना शुरू किया, इस्लाम की तरफ माइल हो गए। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई मौजज़ा दिया था, और मुझे अल्लाह ने वही का मौजज़ा दिया है। नबियों पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद डिपेंड करती थी उस नबी को दिए गए मौजज़े पर। मुझे अल्लाह ने वही का मौजज़ा दिया है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं सबसे ज्यादा मुत्तबईन क़यामत वाले दिन जन्नत में जाने वाले मेरे होंगे, क्योंकि मेरा मौजज़ा सबसे बड़ा है। और बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप अलैहिस्सलाम फरमाया जन्नतियों का निस्फ उम्मत मोहम्मदिया से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतियों की 120 में से 80 सफ़े मेरी उम्मत से, कुरान की वजह से। ये मौजज़ा